کیا ہوگا پہلا سوال؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کون کون دے سکتا ہے اس کا جواب؟ ابھی ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ یعنی مومن بندہ اتنی آسانی سے اتنے مسکراتے ہوئے کہے گا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے، جس کی صبح اور شامیں، جس کے رکوع اور سجدے، جس کے صدقات اور خیرات، جس کی تقریریں اور جس کی باتیں، جس کی قربانیاں اور جس کی داستانیں، جس کی جوانیاں اور جس کے بچپن اور جس کے بڑھاپے اور جس کا اٹھنا اور جس کا بیٹھنا 24 گھنٹے اسی ذکر میں تھا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے، میں تو بہت شائستگی سے کہتا ہوں ربی اللہ، میرا رب۔ لیکن ہر شخص یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور یہ تو رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ اور میں یہاں رٹ لیں اور وہاں زبان بولے، یہ پوری زندگی کی داستان ہے، یہ عقائد کا مجموعہ ہے، یہ آپ کی سوچ، آپ کے نظریات، آپ کا فکر، آپ کا انداز زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کس قدر اللہ کی حیا کرتے تھے، آپ کس قدر اللہ کے قریب تھے، آپ کس قدر اس کی توحید پر ثابت اور قائم تھے، ان سارے باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ سامنے آئے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم مالک الملک کے بارے میں، ہماری سبقت اور ہمت تو نہیں ہے، نہ ہی ہمارے بس میں، اور نہ ہی ہم اس اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی شان کا احاطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس رب کے بتائے ہوئے اصول، اس کے نبی کے سکھائے اور پڑھائے ہوئے قوانین کی روشنی میں تھوڑا سا پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر ہے کون ہمارا رب۔ اور یقین جانیے کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ذہن ایسے ہیں جو مفلوج ہو گئے، کتنی سوچیں ایسی ہیں جو مجبور ہو کے لوگوں کو خودکشیوں پہ اس نے لگا دیا، ان کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل سکے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، پھر زندگی کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر ان سوالوں کے جواب اللہ مالک الملک نہ بتائیں تو انسان اپنی عقل، اپنی سوچ اور فہم و فراست سے ان کے جواب دے سکتا قاصر ہے۔ ممکن ہی کیسے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق انسان اتنے بڑے مالک الملک اللہ اکبر سب سے بڑی شان والے اللہ کے بارے میں اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے علم کا احاطہ ہی کیسے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ان انبیاء علیہم السلام، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے، اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں خود ہی ہمیں بتا دیا کہ نہیں یہ ہوں۔ آپ سب احباب میں گزارش کروں گا اپنے گھروں میں جب تشریف لے جائیے گا تو 20واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے آپ نے یہ آیات گھر جا کے دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله
بل هم قوم يعدلون۔ آج کی ہماری گفتگو ایسا حساس عنوان ہے کہ جس کے بارے میں آپ سننے والے سب غور سے سن لیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس بارے میں اکثر لوگ جانتے نہیں، پھر آپ خوش نصیب ہیں نا کہ آپ کو اللہ کی کتاب سے آج پتہ لگ جائے گا۔ اور دوسری بات کہ جو جانتے ہیں، بل ہم قوم یعدلون، جن کو تعارف ہوتا بھی ہے اکثر کو اپنے اللہ کے بارے میں، وہ بھی انصاف پہ قائم نہیں رہ سکتے، اللہ کے معاملے میں زیادتی کر جاتے۔ آئیے، آپ کا رب وہ ہے۔ سوال ہے، اچھا لوگوں بتاؤ، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ اور اس سوال سے پہلے اصل میں عربی کے حساب سے دیکھا جائے، جملہ بنتا ہے ای اشرکاؤکم خیر ام من خلق السماوات والارض، لوگوں بتاؤ کیا تمہارے شریک بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے سارے آسمان پیدا کیے اور ساری زمینیں پیدا کی؟ بتاؤ کون بہتر ہے؟ اللہ رب العزت ہی بہتر ہے۔ پہلا تعارف، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے چھم چھم بارشیں برسائیں۔ تیسرا جواب، اس کا مطلب ہے عزیز ساتھیو، جب آسمان سے بارش اترے، آپ کی اور میری آنکھیں دیکھیں، ہم اس کو رومانٹک کم سمجھیں، اس کو اللہ کی نشانی زیادہ سمجھیں، وہ بارش ہمیں خالق کائنات کی طرف لے جائے کیونکہ وہ اس کی نشانی ہے۔ جب زمین پہ چلیں، جب زمین کی نعمتیں دیکھیں، جب ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، جب اس سے کھائیں اور پئیں، اس کھانے اور پینے کو مزہ اور عیاشی کم سمجھیں، اس سیر اور سیاحت کو ٹور کم سمجھیں، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے، اس کی تخلیق پہ میں چل پھر رہا ہوں۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے۔ تیسری بات، اور تمہارا رب وہ ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تمہارا رب وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے اور بڑے گھنے باغات پیدا کیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یاد رکھو، شاید کہ تم سمجھتے ہو بیج ہم پھینکتے ہیں، کھاد ہم دیتے ہیں، سپرے ہم کرتے ہیں، پانی ہم لگاتے ہیں۔ او بھائی، پانی لگانے سے بھلا فصل تھوڑی اگتی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم بیج پھینکو، تم کھادیں اور سپرے ڈالو، تم پانی دو، اگر رب اس فصل کو نہ نکالے تو تم نکال سکتے ہو؟ اچھا پھر بھی تمہیں رب یاد نہیں آتا؟ تمہاری عقلیں کدھر ہوتی ہیں اللہ کے بندو؟ تمہیں پھر بھی خیال نہیں آتا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، انسان کو چاہیے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم نے آسمان سے بارش اتاری ہے تو یہ کھانا اگا ہے، ورنہ یہ چاول زمین سے سر نہیں اٹھا سکتا، یہ گندم کا دانہ زمین کی چھاتی پھاڑ کے نہیں نکل سکتے۔ تم باغات اگا سکتے ہو مگر کھجور کا درخت لگانے سے تم اس پہ کھجوریں اپنی طاقت سے کھینچ کے نہیں لا سکتے۔ یقیناً یہ سب کمالات، زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، اس میں نہریں اور چشمے جاری کرنا
اور اس میں راستے بنانا، اس میں طرح طرح کے میوے جات جاری کرنا، یہ سب کس کے کارنامے ہیں؟ تمہارا انگ انگ بولے گا کہ واقعی اللہ ہے، تمہارا بال بال رونٹے کھڑے کر کر کے جھوم جھوم کے جواب دے گا واللہ اللہ عظیم کی قسم یہ فقط مالک الملک احکم الحاکمین کی شان ہو سکتی ہے، کسی بندے کے بس کی یہ بات۔ بلکہ عزیز ساتھیوں، سورۃ زخرف میں، سورۃ العنکبوت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مکہ کے مشرکین سے پوچھئے کہ کس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور آسمان کو، تو صرف آپ نہیں مومنوں مسلمانوں، مکہ کے مشرک بھی کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو فقط اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھئے اچھا زمین اور آسمان تو آپ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیے، آپ ان سے پوچھئے آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کافر اور مشرک بھی جواب دیں گے کہ ہمیں بھی پیدا کس نے کیا ہے۔ تیسری بات، اگر آپ ان کافروں سے پوچھئے اچھا بتاؤ تو صحیح آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، یہ کہہ دیں گے کہ بارش اللہ نازل کرتا ہے۔ اچھا سب چیزیں مانتے ہو اور اس میں کسی کو شریک نہیں، اس میں یقیناً کہتے ہو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اچھا اب پھر جواب دو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کا کوئی شریک ہے؟ پھر اس کا کوئی شریک نہ ہوا نا، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں مانتے، بارش نازل کرنے میں اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہو، پھر بھی اپنی خواہشات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا، لیکن بات تو اللہ کی نہیں مانتے، چلتے تو اللہ کے حساب سے نہیں ہو، اٹھتے اور بیٹھتے تو اپنی مرضیوں سے ہو، تم نے کس کس دنیا کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، خواہشات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، مال کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، عہدوں اور مرتبوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، کام کاج کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، اپنی دنیا آگے لے آتے ہو۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ تو قوم ہی ایسی ہے جو انصاف سے ہٹی ہوئی ہے، یہ بے انصافی ہے۔ جب اللہ کو مانتے ہو کہ سب کچھ اس نے کیا، پھر آپ کا حق ہے کہ اللہ کو اس کا حق دو، اور اللہ سے زیادہ حق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ امن جعل الارض قرارا، بڑا وزنی سوال ہے یہ۔ اچھا بندو یہ بتاؤ، مزہ آ رہا ہے نا قرآن سے؟ یہ قرآن آپ سب کے پاس اپنے گھروں میں موجود ہے، اللہ کے لیے اسی چاشنی اور لذت سے خود جا کے پڑھیے گا، یہ قرآن اللہ کا کلام آپ سے بات کرے گا، آپ کے دل میں نورانیت بھر دے گا۔ مجھے ایک تابعی کا قول یاد آیا، ان کے ہمسائے میں ایک جلیل القدر تابعی رہتے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ ان کا قول ہے کہ جب یہ اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی لذتیں اور سکون اس پہ نازل ہو رہے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں، ایسے قرآن پڑھتا ہے۔ 3 سوال پکے ہو گئے، چوتھے کی طرف آؤ۔ امن جعل الارض قرارا، آپ اور ہم اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں زمین میں کتنے فیصد پانی ہے؟ 98%، 2% خشکی، سمندر ہی سمندر، صرف تھوڑی سی خشکی، اور زمین گول ہے یا انڈے کی طرح ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اچھا آپ نے کبھی سوچا نہیں جہاں 98% پانی ہے اور زمین کی شکل بھی گول گیند کی طرح کی ہے یا انڈے کی طرح کی ہے، پھر اس پانی کے اوپر یہ ٹہلتا ہوا انڈا ہلتا جلتا کیوں نہیں؟ بھائی دنیا کتنے حساب کتاب کرتے ہو یہ بھی تو سوچو۔
98% पानी में ये अंडा हिलता जुलता क्यों नहीं? अम्मन जअलल अर्द करारा, बताओ तो सही, कौन सी वो जात और ताकत है जिसने इस जमीन को हिलने नहीं दिया बल्कि इसको एक जगह टिका के रखा? बताओ। अल्लाह, यकीनन एक अल्लाह है। वजअल खिलालहा अन्हारन वजअल लहा रवासी, और उस अल्लाह ने इस जमीन के पहाड़ों को मेखें बना के जमीन पे गाड़ दिया है। अब ये जमीन हिलती नहीं है। सही हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, समुंदर और दरिया बनाए, खुश्कियां और तनियां बनाई, ये जमीन हचकोले खाने लग गई। अल्लाह ने इसके हचकोले रोकने के लिए, इसके बैलेंस को कायम करने के लिए इसमें अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा। सूरत अन-नबा। आपने देखा नहीं, हमने इस जमीन को बिछौना बना के रख दिया। किसके लिए बिछौना बनाया? बंदो, आपके लिए। और किसने बनाया है? खालिक के कायनात ने। क्या क्या नेमतों से तुम्हें नवाजा है, आप देखते नहीं। हमने इसमें पहाड़ों को मेखों की तरह ठोक के रख दिए, आप देखते नहीं। हमने दिन को आपके लिए रोजी कमाने का जरिया बनाया है, आप देखते नहीं। रात को आंखें बंद होती हैं, सारी दुनिया के गम भूल जाते हैं, जिस्म पे सुकून तारी होता है। इस रात को आरामदेह किसने बनाया है? जब सब कुछ अल्लाह ने किया, जब सब नेमतें बार बार इस बात का ऐलान कर रही हैं कि ये सब अल्लाह की अनायत हैं, तुम फिर भी उस अल्लाह को भूल जाते हो। और अल्लाह ने इन पहाड़ों के दरमियान चश्मे जारी कर दिए। वजअल बैनल बहरैनि हाजिजा, और तुम्हारे अल्लाह की एक शान ये है, आप एक जगह नलका लगाओ, मीठा पानी निकलता है। ठीक थोड़ी जगह बदल के दूसरा नलका लगाओ तो कड़वा भी निकलता है। भाई, एक जमीन और दो नलके, एक से मीठा और एक से कड़वा पानी, ये कौन सी जात है जिसने मीठा और कड़वा अलग अलग करके रख दिया है? ये अल्लाह की जात है। समुंदर में उतरो तो नमक वाला साल्टी वाटर मिलता है, समुंदर के किनारे पर नलके लगे, वहां से मीठा पानी आता है। 98% नमक वाला पानी और 2% खुश्की में तुम्हें मीठा पानी कौन देता है? यकीनन अल्लाह ही दे सकता है। मुझे यहां से माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात याद आई। माँ जी कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सजदे में तशरीफ फरमा थे, और मैंने देखा कि सजदे में नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ला उहसी सनान अलैक, अल्लाह हम जितनी तेरी निशानियां जिक्र करें, जितनी तेरी तारीफें जिक्र करें, हम तेरी तारीफें कर करके, तेरी निशानियां गिन गिन के हम तेरी तारीफ को पहुंच सकते। दुनिया में होता है ना, बंदा किसी की तारुफ करवाता है, तारीफ करता है, उसमें इतना मुबालगा होता है कि हकीकत में बंदा उस लायक होता। ये मेरे अल्लाह की शान है, जितनी पूरी दुनिया मिलके उसकी तारीफें करे, सारी तारीफें कम पड़ जाती हैं। अल्लाह की जात उन तारीफों से आला और बरतर है। ये मेरे अल्लाह की शान। फिर नबी अलैहिस्सलाम के यही अल्फाज, ला उहसी सनान अलैक, अल्लाह हम तो तेरी तारीफें कर ही नहीं सकते। अंत कमा अस्नैता अला नफ्सिक, या अल्लाह तेरी उतनी तारीफें हैं जितनी तूने खुद अपने लिए की। सुभान, यही हो सकता है। और फिर अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई शरीक है? कोई शरीक नहीं। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग फिर भी
نہیں جانتے. اتنی واضح اور کھلی بات بھی اکثر نہیں جانتے. جائیے آپ تجربہ کیجئے گا. آپ نے بھی تو یہ سنی اللہ کی باتیں, آپ کے کانوں نے بھی تو یہ اللہ کی تعریفیں سنی, میری زبان نے بھی تو بیان کی. جب گھر اتریں گے, کام کاج کاروباروں میں اتریں گے, دنیا کے پنگوں اور پھٹوں میں پڑیں گے, نہ یہ ایمان کی لذت رہنی ہے, کمزوریاں چھا جانی ہیں, پھر وہی غفلت چھا جانی ہے, پھر آہستہ آہستہ یوں لگنا ہے کہ شاید ہم اللہ مالک الملک کو بھولنے لگ گئے ہیں. یہی تو غفلت ہے, اسی کو دور کرنا ہے. آئیے, اگر اللہ نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے, ایک اندازے کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ 3,60,00,000 میل کا فاصلہ ہے. 3,60,00,000 میل کا فاصلہ ہے. اور زمین سورج کے گرد سپننگ روٹیشن بھی کرتی ہے, یعنی خود بھی گھومتی ہے اور اس کے گرد بھی چکر کاٹتی ہے. اب بتاؤ کہ زمین ایک گیند کی شکل, اور پھر اس میں پانی ہی پانی, اور پھر پانی اور گیند, پانی گرتا کیوں نہیں زمین سے؟ بھائی زمین بھی تو ہوا میں معلق ہے. جس طرح زمین ہے اس طرح کے زمین سے بڑے بڑے سیارے اور ستارے ہیں, سب اللہ کی مخلوقات ہیں. زمین اپنے مدار میں چکر کاٹ رہی ہے, اور چکر سپن اپنے گرد بھی گھومتی ہے, سورج کے گرد بھی گھومتی ہے, اور زمین میں 98% پانی ہے. میرا آپ سب سے سوال ہے, زمین گھوم رہی ہے, وہ پانی گرتا کیوں نہیں زمین سے؟ امن جعل الارض قرارا, بتاؤ کون سی ذات ہے جو پانی کو گرنے نہیں دیتی؟ اللہ کی ذات ہے. 3,90,00,000 میل کا سفر, اور پھر میرے اللہ کی شان دیکھیے, زمین 24 گھنٹے میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے, شام سے صبح ہو جاتے ہیں. زمین ایک سال میں چکر مکمل کرتی ہے, سورج کے گرد دوسرا چکر, پھر اس سے سال بدلتے ہیں, اس سے موسم بدلتے ہیں, اس سے رنگ بدلتے ہیں, اس سے شعاعیں بدلتی ہیں, اس سے ذائقے پیدا ہوتے ہیں, اس سے کبھی موسمی آتا ہے, کبھی آم کا موسم آ جاتا ہے, کبھی باغ تیار ہوتے ہیں, کبھی فصلیں پکتی ہیں. یہ سب نظاموں کا وارث اور مالک کون ہے؟ ایک اللہ اس کا مالک ہے. بندے کتنی حیران کن بات ہے. تو دنیا کے یہ منظر دیکھ کے, یہ خوشی اور باغات دیکھ کے, یہ سمندر اور پہاڑ دیکھ کے, یہ سورج اور چاند دیکھ کے, یہ ستارے اور نعمتیں دیکھ کے ان میں کھو کے رہ جاتا ہے, اسی کو مقصد سمجھنے لگ جاتا ہے, اسی میں تحقیق کرتا رہتا ہے. حقیقی مقصد یہ تھا کہ ان نشانیوں کے ذریعے اپنے خالق تک پہنچے. میں سوچتا ہوں یہاں سے ہم نے بھی یہ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھی. کاش کہ کبھی ہمیں کوئی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں, اور یہاں بیٹھے میرے بچوں اور بھائیوں کو بھی کبھی ہمیں بھی سائنس پڑھتے ہوئے, ویلاسٹی اور ایکسلریشن پڑھتے ہوئے, مومنٹم پڑھتے ہوئے کبھی یہ کہا جاتا کہ یہ ویلاسٹی ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ, کیا آپ کا اور میرا تعلیمی نظام, کیا سائنس کوئی ایسے طریقے سے پڑھاتا ہے کہ پڑھے سائنس اور یاد اللہ آئے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہیں سے بے دینی کی آغاز ہو رہا ہے کہ دین کا مقصد فقط مسجد سمجھ رکھا ہے, اور دنیا کا مقصد فقط تحقیق سمجھ رکھا ہے. حالانکہ ساری دنیا میرے اللہ کی مخلوق ہے, ساری چیزیں اس اللہ کے شاہکار ہیں. ایک ایک چیز میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک, اللہ تو نے زمین میں کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی, ہر چیز کا مقصد ہے. اور نشانی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نشانی کے ذریعے سے جس نے نشانی چھوڑی ہے, جس نے نشانی پیدا کی ہے, جو اس نشانی کا خالق ہے, اس تک پہنچا جائے. یہی اصل مقصد ہے نا. پھر ہم اس مقصد سے دور کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور چلے گئے, ہم اس کو سمجھنے سے دور چلے گئے. اور یہ ہے اللہ کی توحید کہ وہ ہر کام میں اکیلا ہے, واحد اور یکتا ہے. جیسے کوئی سورج اور بنا سکتا نہیں بنا سکتا, کوئی زمین کو حرکت دے سکتا نہیں دے سکتا, کوئی چاند اور ستارے نکال سکتا نہیں نکال سکتا, کوئی زمین میں سمندروں کو قابو کر سکتا نہیں کر سکتا, جیسے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, اسی طرح یاد رکھو, یقین مانو, امن یجیب المضطر, بھلا کون ہے. اس سے اگلی آیت,
بھلا کون ہے؟ یہاں آپ دیکھنا، آپ کو مسلمانوں کی اکثریت بولڈ ہوتی نظر آئے گی جب یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ آپ کے رب کا بندوں سے سوال ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے سوال کرنے کی، اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ کہیں شرک پہ زندگی نہ گزارنا، توحید کو اور نہ بچھونا بنانا، اللہ کا تعارف لے کے جانا۔ قبر میں تم سے سوال ہونا ہے، مر ربک، ربی اللہ، اسی زبان سے نکلنا ہے جس کی زندگی توحید پہ قائم تھی، جس کو اللہ کا تعارف تھا، جس کو اللہ کی حیا تھی۔ اب آپ کا رب آپ سے پوچھتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ جب بے چار، بے کس، لاچار، کمزور، سسکتا، بلکتا، تڑپتا ہوا بندہ دعا کرتا ہے اور پکارتا ہے تو اس کی دعا کون سنتا ہے؟ واللہ العظیم، عظیم اللہ کی قسم، اس کی دعا اللہ نہیں فقط ایک اللہ سنتا ہے۔ اذا دعا، نہ صرف اللہ اس کی دعا سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ اس کے غم کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کی پیاس مٹاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اگر بے لباس ہے اس کو لباس دیتا ہے، اگر دھوپ میں ہے اللہ اس کو چھاؤں دیتا ہے، اگر بے اولاد ہے اللہ اس کو اولاد دیتا ہے، اگر کہیں ذلت میں ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اگر کہیں جیلوں میں ہے اللہ اس کو آزادی دیتا ہے، اگر کہیں گمراہیوں پہ ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ گنتے چلے جائیے، سانسیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کمال ختم نہیں ہوں گے۔ بندے پھر بتاؤ، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور؟ اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ مانگتے بھی تجھ سے ہیں، سر بھی تیرے سامنے جھکاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، نبی علیہ السلام ہمیں سبق پڑھا کے گئے ہیں، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، بندو آپ کو ذبح کر کے، آپ کی بوٹیاں اور ہڈیاں الگ کر کے، ٹوکے سے ٹک ٹک کے کیمے کی مشینوں میں آپ کا کیما بنا دیا جائے، او حرقت، یا آپ کو پکڑ اور جکڑ کے زنجیروں اور سنگلوں میں آپ کو سیخوں پر چڑھا کے کوئلوں پہ بھون دیا جائے، مگر اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک کرنا، اللہ کرے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے۔ جس دن یہ نقطہ سمجھ آئے گا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی فعل میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ کمالات میں، نہ دین میں، نہ عطا میں، نہ فضل میں، نہ اولاد میں، نہ رزق میں، وہی داتا، وہی گنج بخش۔ گنج بخش مطلب خزانے دینے والا، داتا مطلب اولاد اور رزق دینے والا، عزت دینے والا۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، یاد رکھو اس دن آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور اس دن زمین میں امن قائم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ ایمان والے ایسے ایمان لائیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان میں ظلم نہ کریں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اولئک لہم الامن، پھر زمین پہ امن قائم ہو جائے گا، پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب تک مسلمان اس ظلم میں جکڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ کی اور میری آسیں اور امیدیں، سوچیں اور چاہتیں دنیا سے جڑی ہیں، رشتہ داروں سے جڑی ہیں، سیاستدانوں سے جڑی ہیں، عہدے والوں سے جڑی ہیں، ہم ہر وقت للچائی آنکھوں سے اپنے سے بڑے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ مجھے پیسہ دے گا، یہ میرا کام کرائے گا، یہ میری مشکل دور کرے گا، تب تک ذلت ہی ہمارا مقدر ہے۔ جس دن ایک اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، وہی کرے گا جس نے ماں کے پیٹ میں پالا ہے، وہ اس دنیا میں بھی عزتیں دے گا۔ ہم اس کے علاوہ کسی سے آس اور امید رکھتے ہی نہیں۔ اور اصحاب رسول قربان جائیے، ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ ہے اتنا ایمان؟ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ ایک تسمہ کیا، یہاں تو جوتے کے جوتے مسلمان دوسروں سے امید رکھتے ہیں، اس میں سب شامل ہیں، اس میں کوئی تفریق اور فرقہ واریت نہیں ہے۔ جو ظاہری طور پہ توحید کے نعرے الاپ رہے،
عین ممکن ہے کہ دل سے وہ بھی امیدیں اور آسیں کسی اور سے رکھتا ہو. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. انا اغنی الشرکاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے سارے شریکوں سے غنی ہوں. اگر کوئی 99% اللہ کی عبادت کرے، صرف 1% کسی اور کو اندر ڈال لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں. اللہ کو مخلص بندہ چاہیے جو فقط ایک اللہ کو اور اس کے نبی کی فرما برداری کرے. آخری بات ذکر کرتا جاؤں، لا الہ الا اللہ محمد. کتنے نقطے ہیں اس کلمے میں؟ کوئی نقطہ نہیں ہے اس میں. لا الہ الا اللہ 12 حروف. دیکھیے شان، دیکھیے اللہ کی، 12 حروف اور کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 12 حروف اور کوئی نقطہ نہیں ہے. اگر آپ کی اور میری زندگی اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہر قسمی نقطوں سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، اس کو وحدہ لا شریک مانے، وہ بھی قیامت والے دن ہمیں بغیر کسی نقطے کے اپنی جنت میں داخل کرے. اور ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بغیر کسی نقطہ مطلب عیب، کسی کمی، کسی کوتاہی، کسی زیادتی، کسی افراط و تفریط سے بچتے ہوئے پیارے محمد کی فرما برداری کرے. اللہ اس کو اسی طرح عزت اور شان سے اپنی جنت میں داخل کرے گا. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. وإیاک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. دوسرے کی کہنا ہے، کی کہنا ہے بیٹی شادی کے لیے اپیل کرنی اور ملک صاحب ملک صاحب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین ذی وقار، جس طرح بندہ مومن، بندہ مسلمان کے لیے کبھی بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی بڑائی پہ کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئے. ہم مر مٹ سکتے ہیں مگر اس بات کو قبول کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی شان، ان کے مرتبے، ان کی صفات، ان کے مقام پہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی آنچ آئے تو ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے، فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اے علی تم ایسے ہی ہو میرے لیے جیسے موسیٰ کے بعد ان کے پیچھے جانشین اور خلیفہ ہارون تھے، مگر لا نبی بعدی، مگر آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، میں محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، نبوت کو ختم کر دینے والا، مور لگانے والا ہوں، اور تم میری امت ہو، نہ تمہارے بعد کوئی امت آنی ہے نہ میرے بعد کوئی نبی آنے. پھر اس نظریے کو، اس عقیدے کو جناب اصحاب الرسول میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس شدت سے، اس چاہت سے، اس ایمانی غیرت سے سمجھا
کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا. ثابت بن قیس، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس کی گردن اڑانے کے لیے پہنچ گئی کہ کس کو یہ حق حاصل ہے. شاید کہ دنیا نے سمجھ لیا ہے محمد دنیا سے چلے گئے ہیں. اب آپ میں یہ جرت پیدا ہو گئی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا. محمد کا غلام ابو بکر زندہ ہے، جو نبوت کا اعلان کرے گا ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. کسی کو پھر جرت نہیں ہوئی. اور صحابی کہتے ہیں کہ انصار میں سے 70 صحابہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. مشن اتنا بڑا تھا. طلحہ اسدی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. خالد بن ولید کو ابو بکر صدیق نے بھیجا کہ جاؤ اس کو سبق سکھاؤ اور بتاؤ کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم اس پہ کسی بھی صورت کوئی آنچ برداشت کر سکتے. 1974 مئی یہاں سے کہانی شروع ہوئی. نشتر یونیورسٹی کے کچھ لڑکوں پر ربوہ میں تشدد ہوا. لمبی داستان ہے. 3 4 5 مہینے کی محنت کے بعد آپ اور ہم کہتے ہیں نا، مایوسی پھیلانے والے کہتے ہیں نا کہ ان تحریکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس اپنا اپنا کام کرو. یہاں ملک ہی خراب ہے، یہاں قیادتیں خراب ہیں. بھائی آپ کا اور میرا کام کوشش کرنا ہے. 1974 مئی میں کوشش شروع ہوئی. 7 ستمبر 1974 کو اعلان ہو گیا کہ قادیانی کافر نہیں مرتد ہے. کافر ہونا چھوٹی بات ہے. جب ہمارے دو عقیدے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. محمد ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں. جب وہ اس نظریے اور عقیدے کو نہیں مانتے، متفقہ فیصلہ ہوا کہ یہ مرتد اور کافر ہیں. اب یہ نظریہ چلتا رہے گا، اسلام کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کروڑوں رحمت نازل کرے جنہوں نے اس بات کو آئین پاکستان میں داخل کروایا. آج جو لوگ بھی اس نظریے کو مٹانے کی کوئی بھی کوشش کریں، اس کے لیے کسی بھی قسم کی راہ ہموار کریں، ہم ان کے ان فیصلوں کو مانتے ہم نہیں مانتے. اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ آگاہی ممبر و محراب سے آپ تک پہنچانا میرے لیے ایک امانت تھی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایمانی غیرت نصیب فرمائے. ایک بہت پیارا اعلان ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، بڑی خوشی ہوئی. تفسیر القرآن شارٹ کورس 15 شعبان سے 25 رمضان تک 40 روزہ یعنی 26 فروری سے شروع ہوگا. معلمہ ہماری بہنیں کوئی اسماعیل بوقت صبح 10 بجے مسجد فاطمۃ الغانم راوی ٹاؤن، اس مسجد میں صبح 10 بجے 26 فروری سے آنورڈ یعنی یہ 40 روزہ ایک تفسیر القرآن کا شارٹ کورس ہے. یقیناً خواتین کے لیے، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی شاندار موقع ہے. جس نے بھی یہ کاوش کی ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کو ان کا اور ہم سب کا سفارشی بنا دے. اب آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے. موقع آپ کو مل گیا، آپ اپنی بیٹیوں، بہنوں، خواتین کی تربیت کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم ارحم علی حالنا.